جماعت خدمت کے میدان میں بھی بڑا کام کر رہی ہے، اور خدمت کا کام بھی ہم مذہب اور مسلک کے کسی امتیاز کے بغیر کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو پیش نظر وہ انسان ہے، انسانوں کا مسئلہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو سولو کرنا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے. یہ ہماری بیسک تھاٹ ہے، اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو انسانوں کی خدمت کرنا بھی ایک بیسک کام ہے. تو ضرورت مند ہو اور تکلیف میں مبتلا لوگ ہوں، ضعیف لوگ ہوں، یعنی بوڑھے لوگ ہوں، یا اسکالرشپ کی ضرورت ہو، یا کسی کو شادی بیاہ کی ضرورت ہو، تو جو بھی نیڈیز ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم پہنچ سکتے ہیں اس کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم انڈائریکٹ مدد اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں، ان اسکیمز کو جو مارجنلائز لوگ ہیں، جو نیڈیز لوگ ہیں، ان تک پہنچانا، کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا ان کو. تو بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں ان کے لیے، لیکن اس بھی اسکپ ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان خدمت کے کاموں میں ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم مدد کریں وہاں پر ملت کے اندر خودداری بھی پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ ملت مانگنے والی بن جائے. تو ملت کیا ہے، آپ کیا ہیں، وہ احساس ان کو دلانا، ان کی مدد کرنا اور آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا. جماعت اصل میں ایک ایسے ملک کا خواب دیکھتی ہے جہاں پر ہر آدمی کو امن ملے اور ہر انسان کو انصاف مل سکے، اور اس کے جو بیسک رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے دیے وہ سارے اس کو مل سکیں. ایک ایسا خوشحال سماج کا خواب جماعت اسلامی دیکھتی ہے. اور انسانوں کو انصاف پر قائم کیا جائے، عدل پر قائم کیا جائے. تو قرآن مجید نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ قسط کی اصطلاح استعمال کی ہے، عدل پر قائم کرنا. عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے نا، اس کا حق اس کو مل جائے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام مل جائے، ہے نا. تو دنیا میں جتنے بھی فساد پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے بھی اشانتی ہے، وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ وہ عدل پر قائم نہیں ہے. تو قرآن نے بھی یہ مشن ہم کو دیا، اور اسی مشن کے ساتھ ہی جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو ہیلو ایوری ون. تو آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ان کا نام ہے مسٹر شکیل احمد راجپوت، اور وہ جماعت اسلامی ہند گجرات کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور فی الحال وہ سیکرٹری ہے اس کے. اور ان کے بعد وہ مجلس علماء گجرات کے کنوینر بھی ہے، اور مجلس ایسوسی ایشن گجرات کے کنوینر ہے، اور دھارمک سوہارد منچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ریڈینٹ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی پریزیڈنٹ ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. اور جو پرٹیکولرلی مجلس جماعت اسلامی ہند ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے نیشنل لیول پر، اس کے کیا کیا اچیومنٹ ہے، کیا کیا ہسٹری ہے، ان سب کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے ان سے بات کریں گے. تو ان سے باتیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے آپ تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں تھوڑا جان سکیں. تو نام تو جیسا آپ نے بتایا شکیل احمد راجپوت ہے، اور نیٹو تو ہم لوگ یو پی بلند شہر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن 90s میں ہمارا پوری فیملی گجرات شفٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہی سارا ایجوکیشن ہمارا گجرات میں ہوا، اور گریجویشن بھی ہم نے احمد آباد ہی سے کیا ہے. تو میں نے بی ایس سی کیا ہے کیمسٹری میں، اور چونکہ میرا رجحان پہلے سے دین کی طرف تھا تو گریجویشن کے ساتھ ساتھ میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کیا. تو دین کا بھی اچھا خاصا علم الحمدللہ ہے، خاص طور سے قرآن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. تو اس وجہ سے دینی علم بھی اللہ کے فضل سے کافی حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ جو گریجویشن کیا اس کے علاوہ بھی اوور اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. یعنی میرا جو ہابی ہے اس ہابی میں ریڈنگ میرا خاص ہابی رہا ہے، تو الگ الگ چیزوں کو پڑھنا شوق ہے. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے. ویسے ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کہ ہمارے والد صاحب کا ویلڈنگ اور فیبریکیشن کا ورک ہے، اور میں اس کو بالکل چھوڑ کر ایک دوسرے فیلڈ کو میں نے چوز کیا، اور اس میدان میں کام کرتا ہوں. جی سر، تو آپ جماعت اسلامی ہند کے ساتھ کس طریقے سے جڑے؟ ایکچولی جماعت اسلامی ہند کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا. تو اسی آرگنائزیشن کے ساتھ میں اپنی اسٹوڈنٹ شپ کے زمانے میں اس سے وابستہ ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتی تھی، اور خاص طور سے کیمپسز میں طلباء اور نوجوانوں کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے درمیان اور یوتھ کے درمیان اسلام کا صحیح شعور دینا
اور کیمپسز کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے اس ماحول کی جگہ ایجوکیشنل اور مورل ایٹماسفیئر کریٹ کرنا، اور اسٹوڈنٹس میں جو ٹیلنٹس اور اسکلس پائی جاتی ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا، تو یہ سارے کام وہ کرتی تھی. تو میں اس سے جڑ گیا، اور اس سے جڑنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ان تمام ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ مجھے زندگی کا ایک مقصد ملا کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے بہت چھوٹے چھوٹے مقصد بنا رکھے ہیں، پیسہ کمانا ہے یا اچھی ڈگریاں حاصل کرنی ہے یا تھوڑا بہت خدمت کا کام کر لینا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایز سچ زندگی کا جو ایک مقصد ہے وہ مجھے ایس آئی او سے جڑنے کے بعد ملا. پھر میں نے دین کا اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی تو جماعت کے بارے میں بھی میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. اور پھر 2010 میں جماعت اسلامی کا رکن یعنی ممبر بن گیا. اس کے بعد سر آپ تھوڑا جماعت اسلامی کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جماعت اسلامی ہند کے فاؤنڈر جو تھے وہ سید مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے. 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے انہوں نے یہ آرگنائزیشن سنستھا بنائی تھی. لیکن 1947 میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس وقت مولانا پاکستان چلے گئے، اور جماعت اسلامی ہند کو 1948 میں پھر سے اس کا گٹھن کیا گیا. اور اس وقت اس کے جو پہلے امیر تھے وہ مولانا ابولیس اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر ان کے مارگدرشن میں اور ان کی گائیڈنس میں جماعت اسلامی ہند نے اپنا سفر جو ہے شروع کیا. اس کے بعد یہ نیشنل لیول پر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی ہند. ہاں، جماعت اسلامی ہند اس وقت پورے ملک کے تقریباً 22 اسٹیٹس میں کام کر رہی ہے. سر آپ 2010 میں آپ اس کے ممبر بنے، اس کے بعد آپ کی جرنی کس طریقے سے شروع ہوئی اس کے اندر؟ جماعت اسلامی ہند میں کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے جو دوسری آرگنائزیشن سے بالکل ڈفرینٹ ہے. دوسری آرگنائزیشن میں آپ جڑنا چاہتے ہیں تو کوئی ممبرشپ فیس ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی میں کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. جماعت اسلامی میں بس آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے اور آپ کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر اگر آپ کمیٹیڈ ہیں دین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انرول کرتے ہیں، اور پھر آپ کا فارم جو ہے لوکل لیول سے پاس ہوتا ہے، پھر وہ اسٹیٹ لیول پر جاتا ہے. پھر اسٹیٹ لیول پر جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیشنل پریسیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ فائنلی منظور ہو کر آتا ہے. تو اس طرح سے رکن بنانے کا پروسیس ہے. تو ہم رکن بن گئے اس کے، اور رکن بن کے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں دین کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی یہ کام ہمیں کرنے ہیں، تو وہ کام ہم دھیرے دھیرے کرنا ہم نے شروع کیا. تو چھوٹے پیمانے سے اسٹارٹ ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے کام بڑھتے رہے. اس کے بعد سر آپ نے پریزیڈنٹ تک کی جرنی، پھر آپ سیکرٹری، ابھی فی الحال آپ سیکرٹری کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک دلچسپ ہے. اصل میں کیا ہوا کہ 2010 میں جماعت اسلامی کا رکن بنا، اور اتفاق کہی کہ 2010 ہی میں رکن بھی بنا اور مجھے لوکل پریسیڈنٹ بھی بنا دیا گیا. اور پھر 2013 میں اسٹیٹ لیول پر مجھے پھر سیکریٹری بنا لیا گیا. تو میں زونل سیکریٹری تھا، اور زونل سیکریٹری کی حیثیت سے پھر میں نے کام کو تھوڑا سا اور سمجھا اور بڑے پیمانے پر کرنے کی کوشش کی. پھر 2015 میں جو ٹرم چینج ہوئی اس میں پھر محترم امیر جماعت سید جلال الدین عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پھر مجھے امیر حلقہ یہاں کا اپوائنٹ کر دیا. تو جماعت اسلامی کا جو پروسیس اصل میں جماعت اسلامی میں کوئی وارثگت سسٹم نہیں ہے، کوئی موریثی نظام نہیں. جماعت اسلامی کا پریزیڈنٹ بنانے کا جو نظام ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اور بہت اچھا نظام ہے، بالکل ڈیموکریٹک وے میں وہاں پہ سارا پروسیس ہوتا ہے. تو جماعت میں یہ نظام ہے کہ جماعت اسلامی میں جس کو بھی امیر حلقہ بنانا ہو یا امیر مقامی بنانا ہو، جس لیول پر بھی اپوائنٹمنٹ کرنا ہو، تو امیر جماعت تمام ارکان کی، وہاں سے سمبندھت جتنے بھی ارکان ہیں اس سے متعلق ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. اور پھر اسٹیٹ لیول کی جو شورا ہوتی ہے، جو ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے، ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں، ان کا ایک پرتیندھی آ کر کہ بھئی آپ کی رائے کیا ہے. اور پھر یہ دونوں رائے امیر جماعت کے پاس جاتی ہیں، اور پھر سینٹرل لیول پر اپنے جو قریب کے سیکرٹریز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے فائنلی وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس میں یعنی ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں کہ آدمی جسے چاہے اسے بنا دے، اور اس میں ایسا ڈیموکریٹک کو بھی نہیں کہ آپ نے جس کو ووٹ کیے وہی بنے گا. تو سب سے مشورہ کرنے کے بعد پھر امیر جماعت اپوائنٹ کرتے ہیں. اس طرح سے امیر حلقہ
اور امیر مقامی جو ہے جماعت اسلامی میں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں اپوائنٹمنٹ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی بھی جو پد ہے، کوئی بھی جو منصب ہے، جی اس منصب کے لیے آپ کے اندر خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے اگر آپ کے اندر خواہش پائی جائے گی تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، ہے نا۔ تو اس لیے کون آپ کے بارے میں کیا رائے رکھ رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ میرے جماعت کو سب نے رائے بھیج دی، وہ سب سیکریٹ رکھی جاتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں، اور سب مشورہ کرنے کے بعد فائنلی میرے جماعت بتاتے ہیں بھائی آپ کو میرے حلقہ بنایا جاتا ہے۔ تو کسی میرے بھی پوسٹ کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کسی بھی Right. پوسٹ کی لالچ نہیں ہونی Right. چاہیے، تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا۔ تو جب 2015 میں اعلان ہوا کہ تم کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اسٹیٹ کا، تو بہت دکھ اس پہلو سے ہوا کہ بڑی ذمہ داری ہے، بالکل۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جواب دہی بھی ہوتی ہے کہ تم نے ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کیا۔ لیکن پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے مدد کی، اور تقریباً 8 سال تک پھر میں نے جماعت اسلامی گجرات کی کا جو ذمہ داری تھی اس کو جتنا ہو سکتا تھا میں نے اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سر اب سیکریٹری کے پریزیڈنٹ سے سیکریٹری تک کا سفر آپ کا؟ ہاں اس کے بعد پھر جو نئی ٹرم ہماری شروع ہوئی 2023 میں، ابھی تو 2023 میں امیر حلقہ جناب ڈاکٹر سلیم پٹی والا صاحب کو بنایا گیا۔ پھر ان کی شورا ہوئی، اور ان کی شورا نے مشورہ کرنے کے بعد پھر مجھے نیریٹو بلڈنگ اینڈ کنٹینٹ کریشن کا سیکریٹری بنا دیا، ایک شعبہ مجھے دے دیا گیا۔ اوکے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کام کو بڑھانے کے لیے الگ الگ اینگل سے پھر کچھ اور فورمز بنائے گئے، کچھ اور چیزیں تشکیل دی گئیں، تو ان کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ مثال کے طور پر مسجد ایسوسیشن گجرات کی تشکیل کی گئی، تو اس کو بھی کنوینرشپ مجھے دے دی گئی۔ مجلس علماء گجرات بنائی گئی، تو اس کی کنوینرشپ بھی مجھے دے دی گئی۔ اور ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہم نے شروع کیا تھا، اس کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا گیا، تو اس کا پریسیڈنٹ بھی پھر لوگوں نے مجھے ہی بنا دیا۔ تو اس طرح سے اب اس وقت اسلامی ساہتیہ پرکاشن، اسلامی ریلیف کمیٹی، اور ایسے ہی کئی اور سنستھائیں ہیں جن کے ساتھ جڑ کر میں ابھی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ جی سر، تو یہ علماء جو مجلس علماء ہند ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، یعنی کس شعبے میں کام کرتی ہے، کس فیلڈ میں کام مجلس کرتی ہے؟ علماء کو جو ہم نے خاص ٹارگیٹ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ مختلف مسلکوں کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، اور ان علماء کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اتحاد ملت کا پیغام جائے، اس کے لیے مجلس علماء کے پلیٹ فارم سے کوشش کرنا۔ تیسرا یہ کہ علماء جو ہیں مدارس سے جو فارغین ہوتے ہیں ان کے پاس عام طور سے گائیڈنس نہیں ہوتا کہ فراغت کے بعد کیا کریں، تو اس کو استعداد سازی کہتے ہیں، کیریئر گائیڈنس ان کے لیے۔ تو ان کے لیے کیریئر گائیڈنس فراہم کرنا، اور ان کے اندر جو اسکلس ہے، ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنا، ان کچھ مقاصد کے تحت مجلس علماء کو جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ جی سر، یہ آپ جس فیلڈ میں ابھی سیکریٹری ہے وہ کس طریقے سے کس فیلڈ میں کام کرتی ہے؟ اب جیسے کنٹینٹ کریشن کا ابھی مجھ پہ جو ذمہ داری ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کے پیچھے ایک نیریٹو ہوتا ہے، کوئی ایک نیریٹو دیا جاتا ہے، ایک بیانیہ تیار کیا جاتا ہے، اس بیانیے کو پھر پھیلایا جاتا ہے، اس کو پروپیگیشن ہوتا ہے، اور لوگوں کا بھی جیسا ذہن بنتا ہے پھر ویسے ہی لوگ بیہیو کرتے ہیں، ہے نا۔ تو نیریٹو بلڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ اپنے آپ میں ایک شعبہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، ہمارے اسٹیٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے حق میں رائے بن سکے ایسا کوئی نیریٹو بلڈ کرنا، اس کے لیے پوسٹرز تیار کرنا، اس کے لیے ویڈیو کلپس تیار کرنا، اس کے لیے مختلف مٹیریل تیار کرنا، تاکہ اسلام کے حق میں مثبت رائے جو ہے بن سکے۔ میں نے جہاں تک اس کے بارے میں نالج اچیو کیا ہے، تہاں تک کہیں کہ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور نہ پرٹیکولر ریلیجن کے لیے پورے نیشنل لیول پر بہت اچھا طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا۔ ہاں اس وقت مطلب جماعت اسلامی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تقریباً سبھی میدانوں میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے، مطلب ایک سسٹم آف لائف ہے۔ تو اسلام جتنا واسٹ ہے ہمارے ایکٹیویٹیز بھی اتنی پھیلی ہوئی ہیں، ہے نا۔ تو جماعت اسلامی کا ایک کام تو یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا، ہے نا، کہ انسانوں کی شخصیت کا ارتقاء کرنا، اس کا ویکتتو وکاس کرنا، ہے نا۔ تو اس میں مورل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو اسکلس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت پیدا کرنا، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
हम शोबे तरबियत के तहत करने की कोशिश करते थे। तो ये काम पर्सनल डेवलपमेंट का काम एक बेसिकली जमात करती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दुनिया में जितने भी काम हैं, उनमें सबसे मुश्किल काम इंसानों की तैयारी है। अच्छा, ये इंसान बनाना सबसे मुश्किल काम है। राइट, तो ये इस मैदान में भी हमने कोशिश की कि दूसरे काम जहाँ में करने हैं, सबसे बुनियादी तौर पर इंसान तैयार करना, ये काम करना है। दूसरा जो मैदान है हमारा, वो है इस्लाह मुआशरा का मैदान। इस्लाह मुआशरा में हमारी कोशिश ये है कि मुसलमानों का जो समाज है, वो इस्लाम से बहुत दूर नज़र आता है। यानी मुसलमानों के समाज को देखकर इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो हमने ये तय किया कि मुसलमानों के समाज को इस्लामी समाज बनाया जाए। तो उनकी शादी, ब्याह, मौत, मैयत और रस्म व रिवाज, बहुत सारी चीज़ों में सब गैर इस्लामी और जाहिलाना रस्में हमको नज़र आती हैं। तो उनको दूर कर कर इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, उनके मुताबिक उनके ख़ानदान को बनाया जाए, उसके मुताबिक उनके समाज को बनाया जाए। तो इस्लाम मुआशरे के तहत ये राइट, कोशिश हम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ख़वातीन को जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, जी, मुसलमान उनको नहीं दे रहे। तो मुसलमान ख़वातीन को वो हुकूक मिलें, वो हर मैदान में तरक्की कर सकें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन ने तरक्की की थी हर मैदान में, तालीम के मैदान में भी। उन्होंने दावत का काम भी किया, तबलीग का काम भी किया, उन्होंने तिजारतें भी की हैं, उन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया है। और वो अच्छी सहाबा किराम में ऐसी ख़वातीन भी थी जो एंटरप्रेन्योरशिप भी में भी थी, और दूसरे मैदान में भी, इल्म के मैदान में भी उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो के ज़माने में ख़वातीन का रोल था, और शरीयत ने जो हक़ उनको दिए, वो हक़ उनको मिलने वाले बन जाए। तो इसके लिए कोशिश करती है। फिर इस मैदान में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विरासत का चलन बहुत कम हो बहुत गया है। कि कम, विरासत जो है आमतौर से ये हो गया है कि लड़के ही अपने कब्ज़े में कर लेते हैं या उन्हीं को मिल जाती है। हुँ, तो लड़कियों का जो हक़ है, वालिदा का जो हक़ है, बीवी का जो हक़ है, मतलब ख़वातीन को जो हक़ दिया गया है, वो मिलना चाहिए। तो इस्लाम का जो पर्सनल लॉ है या आइली क़वानीन है, यानी पारिवारिक जो क़वानीन है, कायदे हैं, उन पर अमल करने वाले बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत भी बेहतर होनी चाहिए। ईमान और अखलाक बचपन ही से वो सीख लें, ताकि एक अच्छे मुसलमान वो बन सकें। राइट, फिर हमारे समाज में हम ये देख रहे हैं कि फ़िरका परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। राइट, तो हम कोशिश करते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, एक दूसरे की कदर करें, है ना? और एक दूसरे की कदर करके आगे बढ़ें। इसलिए आप देखेंगे कि जमात इस्लामी अपने ऑफ़िसेज़ बनाती है आमतौर से, हुँ, मस्जिदें बहुत कम बनाती है। हम ये कहते हैं सारी मस्जिदें हमारी मस्जिद हैं, और सारे उलमा हमारे ही उलमा हैं, है ना? तो हालाँकि जमात इस्लामी के खिलाफ लोगों ने कुफ़्र के फ़तवे ज़रूर लगाए होंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत जो है, वो सही मानों में होना चाहिए, और ये मुमकिन है। जी, राइट, तीसरा शोबा जो है हमारा, जिस मैदान में हम काम कर रहे थे, वो है, अभी कर भी रहे हैं, वो है इस्लाम का तारुफ़ बिरादरान वतन तक पहुँचाना। यानी आप देखें कि हम हमारे देश के जो लोग हैं, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, उनके ज़हन में इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं, गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। तो उनको दूर करना और इस्लाम क्या है, वो उन तक पहुँचाने की कोशिश करना। हुँ, उसके लिए हम सेमिनार्स, कैम्पेन्स और रैलियाँ और डायलॉग्स, इंटरफ़ेथ डायलॉग्स वगैरह और बहुत सारे प्रोग्राम जो है हम हुँ, उसके लिए करते हैं। लिटरेचर उनको पहुँचाने की कोशिश जी, करते हैं, कुरान और हदीस के तर्जुमे उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि सही इस्लाम क्या है, उससे वो वाकिफ़ हो सकें। जी, तो जमात ने इस मैदान में गुजराती में भी तकरीबन 113 टाइटल्स पर किताबें तैयार की हैं, अलग-अलग उन्वान पर, कि जो जिस उन्वान पर भी पढ़ना चाहे इस्लाम के बारे में, तो हमारे पास किताब अवेलेबल है। और इंग्लिश और गुजराती को मिला लेंगे तो तकरीबन 3000 से ज़्यादा टाइटल्स हो जाएँगे, कि हमने इन तमाम टाइटल्स पर किताबें तैयार की। तो लिटरेचर के मैदान में बड़ा काम जमात ने किया है, कि ये एकेडमिक जो सर्विस की है हमने, जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमको फ़ख्र भी है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को गलत वो सोचते हैं इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं। तो उसके बारे में आपने जो मेहनत की, उसके बाद आपने क्या-क्या अचीव किया इसके अंदर? देखिए, उस सिलसिले में सबसे सबसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे। जी, उसमें जब हम जाते हैं उनके पास, उन्हीं के मंदिरों में जाते हैं, उन्हीं के आश्रमों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कुरान का पैगाम उनको बताते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी उनको बताते हैं। तो जब इस्लाम का सही तारुफ़ उन तक आता है, तो ज़्यादातर लोगों का तासुर ये आता है कि हमको तो पता नहीं था इस्लाम ये है, जी, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। अच्छा, मतलब मीडिया जैसा उनको बताता है, लोग समझते हैं कि इस्लाम ऐसा ही होगा। राइट, तो जब सही इंट्रोडक्शन उनके सामने जाता है, तो वो उससे बहुत मुतासिर होते हैं। राइट। है ना? उनको पता ही नहीं होता कि रियल जी, जी। चीज़ क्या है, रियल जी, इस्लाम क्या है, उनको रियल पता क्या ही है, नहीं होता है। वाकिफ़ नहीं होते उससे। जो लोग सुनते हैं उसी पे बिलीव कर लेते हाँ, हैं वो उसपे लोग। बिलीव कर लेते हैं। राइट, अमूमन ऐसा ही होता भी है
کہ آدمی جو کچھ میڈیا میں دیکھ رہا ہے سمجھ رہے ایسا ہی ہوگا، ہے نا، کیونکہ اسٹڈی کرنے کا شوق لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، خود ریسرچ اور تحقیق کرتے نہیں ہیں، تو جب ہم تک جاتے ہیں تو بہت اچھے تاثرات ہم کو ملتے ہیں۔ یہ جماعت خدمت کے میدان میں بھی بڑا کام کر رہی ہے، اور خدمت کا کام بھی ہم مذہب اور مسلک کے کسی امتیاز کے بغیر کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے جو پیش نظر وہ انسان ہے، انسانوں کا مسئلہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو سولو کرنا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، یہ ہماری بیسک تھاٹ ہے، اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کی خدمت کرنا بھی ایک بیسک کام ہے، تو ضرورت مند ہو اور تکلیف میں مبتلا لوگ ہوں، ضعیف لوگ ہوں، یعنی بوڑھے لوگ ہوں، یا اسکالرشپ کی ضرورت ہو، یا کسی کو شادی بیاہ کی ضرورت ہو، تو جو بھی نیڈیز ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم پہنچ سکتے ہیں اس کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم انڈائریکٹ مدد اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں، ان اسکیمز کو جو مارجنلائز لوگ ہیں، جو نیڈیز لوگ ہیں، ان تک پہنچانا، کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا ان کو، تو بہت ساری اسکیمز ہوتی ہیں ان کے لیے لیکن وہ سب اسکپ ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سر کیا کیا خدمات انجام دے رہی ہے جماعت اس کے اسلامی؟ علاوہ جماعت ملت کے جو مسائل ہیں، ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ملت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ اس کی آئیڈینٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کی تہذیبی تشخص، اس کا جو سانسکرتک اوڑھک ہے، اس کی سرکشا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی الگ الگ طرح کے پروگرام کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا ایک مسئلہ کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو ایجوکیشن کے لیے انسٹیٹیوشنز بلڈنگ کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، ڈراپ آؤٹس ہیں کسی بستی میں تو ان کو انرول کروانا، اور مسلمانوں میں جہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا معیار تعلیم بلند ہو، یعنی ان کا شیکشنک استر جو ہے وہ اونچا جائے، وہاں ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو ریئل ایم ہے، اس کو وہ پہچان سکیں۔ یعنی ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی ڈگری حاصل کر کے آپ کمانے کے لائق بن جائیں، میٹرلزم اس میں نہیں ہے۔ تو ایجوکیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو حق کی پہچان ہو جائے، جس کو ہم حق کی معرفت کہتے ہیں، آپ سچائی کو جان سکیں اور سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکیں، ہے نا۔ تو ایجوکیشن کے میدان میں بھی جماعت کی الحمدللہ اچھی خدمات ہیں۔ اس وقت 1200 سے زیادہ انسٹیٹیوشنس ہیں جماعت کے پورے ملک میں، جو جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی خدمت یعنی کی کہ جا بہت رہی ہے۔ بیس لیول پر جا کر آپ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اویئر نہیں ہوتے ان کے بھی جی جی، بات کر کر ان کو بہت گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر اور ہائی لیول تک ہر سطح پر ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی عام انسانوں کا بھی مسئلہ ہے، مسلمانوں میں بھی کچھ تھوڑا زیادہ پایا جا سکتا ہے، وہ ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے، تو ہیلتھ کے میدان میں بھی جماعت اسلامی الحمدللہ خدمت کر رہی ہے، ٹرسٹی بنا کر بھی خدمت کر رہی ہے اور ڈائریکٹ بھی خدمت کرتی ہے۔ تو ہیلتھ اویئرنیس ہے، ہیلتھ کی اسکیمز ہیں، میڈیکل گائیڈنس سینٹر ہے نا۔ لوگوں کے پاس گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پیسہ بھی خراب ہوتا ہے، ان کا وقت بھی خراب ہوتا ہے، اور صحیح ان کو ندان اور صحیح علاج بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم گائیڈنس سینٹر بھی چلا رہے ہیں تاکہ ان تمام مسئلوں سے ہم نکل سکیں اور اس کو بر وقت صحیح علاج مل سکے۔ اس کے علاوہ ڈسپینسریز ہیں، ایمبولینسز ہیں، میڈیکل وینس ہیں، کیمپس ہیں، اور ہاسپٹل بلڈنگ ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، تو الگ الگ سطح پر جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹلس بھی ہم چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویدرس آتے ہیں، الگ الگ موسم جو ہوتے ہیں، موسم کے اعتبار سے کچھ کام خدمت کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ کچھ مین میڈ کلیمٹیز ہوتی ہیں، کچھ نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، مانو سرجیت اور جو قدرتی آفتیں ہوتی ہیں، اس میں بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ کام بھی جماعت اسلامی الحمدللہ بہت منظم انداز میں، بہت اکونومی وے میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان خدمت کے کاموں میں ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم مدد کریں وہاں پر ملت کے اندر خودداری بھی پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ ملت مانگنے والی بن جائے۔ تو ملت کیا ہے، آپ کیا ہیں، وہ احساس ان کو دلانا، ان کی مدد کرنا اور آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ہم نے اس میدان میں یہ کام کیا کہ مسلمانوں میں غربت پائی جاتی ہے، جیسے کہ پورے ملک میں بھی غربت جو ہے بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ امپلائمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہے کہ ہماری جتنی تعداد ہے کم سے کم اتنا امپلائمنٹ ہم کریٹ کریں، اور اس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ہماری مدد سے کچھ انٹرسٹ فری سوسائٹیز ہم نے رجسٹرڈ کروائی ہیں، اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سودی لون ان کو ملے اور وہ ڈیولپ ہو سکیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے جماعت اس میدان میں بھی الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ پھر ابھی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں جو بزنس کرنے کا کچھ رجحان پایا جاتا ہے، تو ایک جگہ کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں، جو جن کے بزنس سیٹ ہے
تو ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا بزنس اگر ایک اسٹیپ اب جا سکتا ہے, اب زیادہ کما سکتے ہو تو کیوں نہ کمائیں. تو ہم نے ان کی نیٹ ورکنگ کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن ہماری مدد سے بنی ہے, اس کو مریفا کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم بزنس مین جو گروپ ہے مسلمانوں کا, اس کو جوائن کر کے ان کی گروتھ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ملت کا گروتھ ہوگا اوور آل تو ملت اکنامیکلی ساؤنڈ ہوگی, اور اکنامیکلی ساؤنڈ ہوگی تو ایجوکیشن بھی اچھا حاصل کر سکے گی اور دوسرے مسائل سے بھی وہ نکل سکے گی. اور سر کیا کیا ویژنس ہے؟ ہاں, تو جماعت اسلامی تو اس کے علاوہ اور کئی میدانوں میں بھی کام کر رہی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی کام کرتی ہے جماعت اسلامی, کہ مسلمانوں کے جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ان کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان ایشوز کو بھی سولو کرنے کے لیے جماعت کام کر رہی ہے الحمدللہ. تو جماعت اصل میں ایک ایسے ملک کا خواب دیکھتی ہے جہاں پر ہر آدمی کو امن ملے اور ہر انسان کو انصاف مل سکے, اور اس کے جو بیسک رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے دیے وہ سارے اس کو مل سکیں. ایک ایسا خوشحال سماج کا خواب جماعت اسلامی دیکھتی ہے, اور یہ مطلب ہمارا اپنا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے. قرآن مجید نے دراصل ہم کو یہی مشن دیا ہے. جماعت اسلامی کا جو مشن ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ اللہ کے دین کو قائم کرو اور متفرق نہ ہو جاؤ. یا قرآن مجید میں جو کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ, اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو بھیجا ہے اور جو کتابیں نازل کی ہیں, جو میزان اس نے اتاری ہے, وہ اس لیے کہ انسانوں کو انصاف پر قائم کیا جائے, عدل پر قائم کیا جائے. تو قرآن مجید نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ قسط کی اصطلاح استعمال کی ہے, عدل پر قائم کرنا. عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے نا اس کا حق اس کو مل جائے, جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام مل جائے, ہے نا. تو دنیا میں جتنے بھی فساد پیدا ہوتے ہیں, جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, جتنے بھی اشانتی ہے, وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ وہ عدل پر قائم نہیں ہے. تو قرآن نے بھی یہ مشن ہم کو دیا, اور اسی مشن کے ساتھ ہی جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا, وہ کہیں پہ پڑھا بھی تھا کہ جو لوگ آپس میں لڑتے وہ یہ انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا, نہ کتاب پڑھی ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے, ایک کعبے کا طواف کرنے والے, ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے, ہے نا, ایک ہی جگہ حج کرنے والے, ایک ہی ساتھ نماز پڑھنے والے, وہ فرقوں میں کیسے بڑھ سکتے ہیں, ہے نا. یہ ناسمجھی کی وجہ سے. حالانکہ قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں بالکل صاف طور پہ بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو, ہے نا. لیکن چونکہ ترجمے سے پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہمارے یہاں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس لیے قرآن کا جو پیغام ہے اس سے واقف نہیں ہے, تو اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں ہمارے ملت کے اندر. تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ملت جو ہے وہ قرآن کی طرف پلٹے, ہے نا. تو جماعت ایک طرف تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا سماج اسلامی سماج بنے, دوسری طرف ہم مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے مسئلے میں الجھ کے نہ رہ جائیں, بلکہ انسانوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو بھی سولو کرنے کے لیے میدان میں آئیں. اسلام کا تعارف برادران وطن تک, جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں, ہے نا. اور قرآن مجید کا حکم ہے یہ, قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے, ہماری حیثیت ہی ہے, جیسے کہ کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس میں ہماری جو حیثیت بتائی گئی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی, یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو سارے انسانوں کو بھلائی کا حکم دینا اور سارے انسانوں کو برائی سے روکنا, یہ تو ہماری بیسک ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو خیر امت میں کیسے شامل ہو جائیں گے. تو اس ذمہ داری کے تحت جماعت ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کرے کہ اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرنے کے قابل بنے, اور ملک کی خدمت میں بھی جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے. تو جتنی بھی ایشو ہوتے ہیں اور جس میں ہمارے حکومت اگر کچھ مشورے طلب کرتی ہے تو جماعت اس میں انٹروین کرتی ہے. جو بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, جو بھی مشورے طلب کیے جاتے ہیں, مثال کے طور پر NEP سے پہلے ایجوکیشن کے سلسلے میں جب گورنمنٹ نے مانگے تھے تو ہم نے مشورے پہنچائے تھے. یا پھر آپ جانتے ہیں نیبا کیس ہوا تھا دہلی میں, اس وقت ورما کمیٹی بنائی تھی کہ ہمارے ملک میں جو یہ بلاత్కాر کے واقعات, زنا کے واقعات بڑھ رہے ہیں, کو کیسے روکا جا سکتا ہے, مشورے ہم کو چاہیے. تو اس وقت بھی ہم نے اپنی تجاویز حکومت کو سپرد کی تھی کہ یعنی ہمیں بیسک ذمہ داری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جو مسلمان ہے وہ یہاں پر لائبلٹی بن کے نہ رہے بلکہ اسیٹ بنے. آپ اسیٹ ہوں گے تو آپ کی قدر ہوگی, اور آپ کی قدر ہوگی تو آپ کے سارے رائٹ جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے, ہے نا. تو ہم اس ایبل اور اس مقام پر مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں. ایسا آپ کی پرسنلی بات کروں تو آپ 2010 میں اس جماعت کے ساتھ جڑے. اس سے پہلے اگر آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں تو آپ جو ابھی آپ کی جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی اس جماعت کے ساتھ جڑنے کے بعد, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آئی, کیا کیا چینجز آپ کے اندر آئے؟ ہاں, میرے ساتھ کے اپنے جو ساتھی تھے, میرے جو کلیگ تھے,
میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو جذبہ شکر پیدا ہوتا رائٹ ہے نا، کہ اگر میں جماعت سے نہ جڑا ہوتا تو آج میں بھی وہی بس صبح سے شام تک میری دوڑ یہ ہوتی کہ جانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، کما کے لانا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا، تو میں کچھ نیا نہیں کر رہا ہوتا رائٹ ہے نا، وہی کر رہا ہوتا جو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اتنا ہی کرتے ہیں، ان کی بھی فکر یہ ہوتی ہے اپنا پیٹ بھرنا، اپنی شہوت پوری کرنا، آرام کرنا، بس اتنی ان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ تو اگر میں بھی اتنا ہی کرتا رہوں گا تو ایک جانور میں اس میں کیا فرق رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو زندگی دی ہے تو کچھ بڑا کام کرنے کی کوشش کرنا ہے نا۔ تو میں نے شروعات کی، ابھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بولنے کی صلاحیت تھی جی ہے نا، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسپیچ دی تھی تو 5 منٹ کی اسپیچ کرتے وقت بھی میرے اندر ایک بوکھلاہٹ تھی اور میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری تاری تھی، جی اور بڑی مشکل سے میں نے اپنا وقت پورا کر پایا تھا یہ آسان سے سبجیکٹ پر۔ جی آج الحمدللہ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ میرے پاس لکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، پھر ایس آئی او نے ایک میگزین شروع کیا تھا یووا ساتھی، اور یووا ساتھی میں سب سے پہلے میں نے لکھا، اس سے پہلے میں نے کبھی لیٹر ٹو ایڈیٹر تک بھی نہیں لکھا تھا، لیکن وہاں سے میں نے لکھنے کی شروعات کی، اللہ نے مدد کی، اور تب سے لے کر آج تک تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ایشو ایسا نہیں گیا ہو کہ میرا آرٹیکل، میری کالم اس میں نہ آئی ہو، جی تو مستقل میں لکھ رہا ہوں، تو لکھنے کی صلاحیت میرے پروان چڑھ رہی ہے۔ میں انٹروورٹ تھا، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن جماعت سے جڑنے کے بعد یہ کوالٹی بھی پیدا ہوئی کہ اب پبلک ریلیشن میں کرتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، لوگوں سے سیکھتا ہوں ہے نا، یہ الحمدللہ پیدا ہوا ہے۔ تو مینجمنٹ کی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی ساری صلاحیتیں ہیں اس جماعت سے جڑنے کے بعد میرے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ تو بالکل ایک 100% ٹرانسفارمیشن مجھ کو نظر آتا ہے کہ میں کیا تھا اور ایک دوسرا کچھ ہی آج میں بن گیا ہوں۔ تو سچ میں 2005-06 میں جب ایس آئی او کا پریزیڈنٹ بنا تھا، اس وقت میرا بزنس تھا اور میں اپنا بزنس بھی کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں بزنس کو بھی انصاف نہیں دے پا رہا ہوں اور جو کام مجھے کرنا ہے اس کو بھی انصاف نہیں دے رہا ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے بزنس کو چھوڑ دیا کہ نہیں، کچھ اور کام مجھے کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ کوئی قربانی تو نہیں تھی، میں نے تو صرف وقت ہی دیا ہے، لیکن تنظیم نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ سر آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت سارے غلط فہمی ان کے ذہن میں ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتا دیں تو۔ اصل میں دیکھیے، اسلام جو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ سلم سے بنا ہے، اس کا مطلب سلامتی ہوتا ہے، سلام اس کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے، خود سپردگی ہوتا ہے خدا کے سامنے۔ مطلب اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنی خودی، یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے، یہ اسلام ہے۔ اب وہ خدا جس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہو تو اس کے قانون پر چل کر دنیا میں بدامنی پھیل جائے، یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اسلام پر اگر عمل کیا جائے اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں تو دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو اسی فلسفی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی ایکٹیویٹی ساری کر رہے ہیں۔ تو میں تو مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اسلام یا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ان کی اپنی مونوپولی نہیں ہے کہ وہ اپنے تک اس کو محدود رکھیں نا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی سارے انسانوں کے لیے رکھی ہے، چاند کی روشنی سارے انسانوں کے لیے رکھی ہے، پانی کا انتظام سارے انسانوں کے لیے کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے بھی سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک ہم پہنچا دیں۔ تو اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ تو یہ کام ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم ملت کو بھی آہوان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میدان میں کام کرے۔ اور سر جس طریقے سے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ مجلس ایسوسیشن گجرات، اس کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ مسجد ایسوسیشن، مسجد ایسوسیشن، رائٹ۔ مسجد ایسوسیشن ہم نے اس لیے بنایا، اصل میں ایک تو ہمارے یہاں جو مساجد ہیں ان کا ڈاکومنٹیشن ٹھیک سے نہیں ہوتا، تو ان کا ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہو جائے، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی مسجدیں جو ہیں مسلمانوں کی وہ صرف 5 ٹائم نماز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، حالانکہ ہم مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی کا ملٹی پرپز استعمال ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مسجدوں میں مہمان بھی آتے تھے، مسجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرتھک جو شکشائیں ہیں، اکنومیکل جو ایجوکیشن ہے وہ بھی دیتے تھے۔ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تنازعات ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کو صلح بھی کرتے تھے، ہے نا۔
مسجد کے اندر صحابہ کرام گھائل ہو جاتے تھے، ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا. مسجد میں یہاں تک کہ قیدیوں کو بھی مسجد مسجد میں نبوی کے رکھا. پلر سے باندھا گیا ہے. تو مسجد کے الگ الگ استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ مسجد جو ہے صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے عبادت گاہ بن کے نہ رہیں، بلکہ پوری بستی کا ایک مرکزی مرکزی سینٹر، ایک سینٹر بن جائے، ہے نا. جہاں سے تعلیم و تربیت کا سینٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تعلیم و تربیت کا ایسا سینٹر بن جائے جہاں سے بستی کی ساری ضرورت پوری ہو سکے. مسجد میں کوئی بیت المال ہو، اور بیت المال وہاں پر بستی کا سروے ہو، اور سروے کو سامنے رکھتے ہوئے، بیت المال کو سامنے رکھتے ہوئے بستی کی جو لوگ ہیں ان کی ساری ضرورتیں پوری کی جا سکیں، ہے نا. تو پھر یہ کہ مسجدوں کو جو مسلکی رنگ دے دیا گیا ہے وہ مسلکی رنگ ختم ہو، یعنی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے. تو کوئی بھی مسلمان، وہ اہل حدیث ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، کوئی کسی بھی مسجد میں جائے نماز پڑھے، کسی کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے یہاں مرد حضرات تو مسجدوں سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں، لیکن خواتین کا کوئی تعلق کسی بھی شکل میں نہیں ہے. تو کوئی انتظام مسجدوں میں خواتین کے لیے بھی کیا جائے تاکہ ان کی بھی تعلیم و تربیت ہو. ابھی تو پرسنل لا بورڈ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مسجد میں کچھ انتظام کیا جانا چاہیے. ایک اچھا قدم ہے. تو جماعت اس پہ بہت پہلے سے کام کر رہی ہے. کس طریقے سے سر؟ مطلب دیکھیے، مسجد میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہو سکتا ہے، مسجد میں آپ کوچنگ کلاس کا انتظام کر سکتے ہیں، مسجد میں آپ لائبریری بنا سکتے ہیں، مسجد سے کنیکٹ کر کے آپ خدمت خلق کے کچھ کام کر سکتے ہیں، ہے نا. مسجد میں آپ بیداری اویرنیس کے کچھ پروگرام کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح کے مختلف ملٹی پرپس استعمال مساجد یا اس سے منسلک جو جگہ ہے اس کا ہونا چاہیے. تو چونکہ لاکھوں کروڑوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو 24 گھنٹے دمکتی رہے گی. صاف صفائی کا اہتمام کیا جائے. ہماری بستیوں میں عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گندگیاں نظر آتی ہیں، ہے نا. تو مسجد سے ایسی تحریک چلائی جائے کہ پوری بستی ہماری صاف ستھری ہو جائے، ہے نا. ہم دیکھیں ہماری مسجدوں کے ہماری بستیوں کے اندر اگر کچھ دوشن پائے جاتے ہیں، کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں، شراب ہے یا سٹا ہے یا زناکاری ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی، تو مسجد ہی کو سینٹر بننا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کیمپین چلائی جائے کہ ہماری بستی ان تمام برائیوں سے پاک ہو جائے. تو اس طرح سے ملٹی پرپز استعمال جو ہے مسجد کا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک ایسوسیشن بنایا. اوکے سر، یوتھ کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ نے؟ تو جماعت نے جہاں پر جماعت مردوں میں کام کر رہی ہے وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ اس کا خواتین کا ہے، شعبہ خواتین بھی. جماعت جو کام مردوں میں کرتی ہے، خواتین وہ سارا کام، وہ اسلامی معاشرہ کا ہو، وہ برادران وطن میں اسلام پہنچانے کا ہو، وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہو، خدمت خلق کا ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہو خواتین بھی اپنے آپ کر رہی ہے. وہیں پر جماعت کے اندر میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی چل رہی ہے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن، جو کیمپسز کے اندر اور اسٹوڈنٹس کے اندر کام کر رہی ہے. وہیں پر ہم نے ایک یوتھ آرگنائزیشن بھی بنائی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، یوتھ کے مسائل الگ ہوتے ہیں، ہے نا. تو یوتھ کے لیے بھی ہم الحمدللہ الگ سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح بچوں میں بھی ایک آرگنائزیشن میں بنائی، چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے، تاکہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن جو ہے کام کر رہی ہے، گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے، تاکہ لڑکیاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ اسلامی بیداری کا کام جو ہے، اویرنیس کا کام ہے، یہ سب انجام دے سکیں. تو ان میدانوں میں الحمدللہ جماعت کام کر رہی ہے. تو بہت سارے کام ایسے بھی ہیں جماعت کے جو جماعت مسلمانوں کے اشتراک کے ساتھ، مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر یا برادران وطن ہے ان کو ساتھ میں لے کر رہی ہے. تو الگ الگ فارم ہے جماعت نے بنائے ہیں. تو جو مشترکہ فارم ہے جس میں مسلمانوں کے کامن ایشو ہیں، تو جماعت اس میں شامل رہتی ہے اور ان فارم کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مضبوط بنے اور مسلمانوں کے مسئلے حل ہو سکیں. اوکے سر، دھارمک سوہارد منچ کے جو آپ جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا کیا کام؟ دھارمک سوہارد منچ بھی اصل میں اس کو جوڑنے، اس کو بنانے اور اس کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر وائلنس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، کمیونل وائلنس، ہنسا کے واقعات ہو رہے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں نا دھارمک اندھا پن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے یہاں سماج میں نظر آ رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ مذہبی لوگوں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہیے. تو جتنے بھی مذہبی گرو ہیں، جتنے بھی آگےوان ہیں، وہ بودھ مذہب ہو، بودھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، وغیرہ وغیرہ، یا وہ الگ الگ سمپردائے ہوں، سوامی نارائن ہو، گایتری پریوار والے ہوں، برہم کماریز ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو مذہب کے لوگ اور سمپردائے کے لوگوں کو جوڑ کر ہم نے ایک منچ بنایا ہے. تو اس سے دو کام ہمیں کرنا ہمارا پیش نظر ہے. ایک تو یہ کہ
सब मिलकर काम करेंगे तो कौमी एकता का एक पैगाम, एक संदेश जो है पूरे देश के अंदर जाएगा। और दूसरा ये कि इन धर्मों के मानने वालों के दरमियान भी कुछ दूषण ऐसे हैं जो कॉमन पाए जाते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, ड्रग एडिक्शन है, वगैरह वगैरह, है ना? इस तरह के कॉमन इशू हैं। तो जो हम मजहबी लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, उन इशू पर मिलकर कॉमनली कोई अभियान चलाया जाए और बेदारी लाने की कोशिश की सारे जाए। रिलीजन वाले सारे मिलकर रिलीजन मिलकर काम ये सब करें। डिसीजन। तो गवर्नमेंट अपनी सतह पे जो काम करती है वो अपनी जगह पर, लेकिन मजहबी, चूंकि हमारा मुल्क जो है मजहबी मुल्क है, धार्मिक मुल्क है, तो अगर मजहबी लोग सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 100% उसका असर जो है वो जाएगा। तो इस तरह से ये धार्मिक स्वाद मंच काम कर रहा है। उसके बाद सर वो एजुकेशन वेलफेयर के प्रेसिडेंट है, उसके अंदर क्या क्या काम एजुकेशन वेलफेयर में असल में हमारा एक मिशन, अभी तो हमने रेडियंस किड्स प्ले स्कूल स्टार्ट किया है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है इसको हायर सेकेंडरी तक ले जाने का प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए कोई लैंड हम अभी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मंशा ये है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों में थोड़ी बेदारी आई है, मुसलमानों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, लेकिन अब मदारिस को देखते हैं तो मदारिस में दीनी तालीम दी जा रही है, और अब स्टार्ट किया है कुछ आधुनिक शिक्षण देना, तो भी बराए नाम है या उस लेवल का नहीं जिस लेवल पर होना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दुनियावी तालीम जिसे हम कहते हैं वो तालीम दे रहे हैं, वहाँ दीन बराए नाम नज़र आता है। तो हमने सोचा कि एक जो क्वालिटी चाहिए बच्चों को, वो क्वालिटी वाले स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, साथ में इस्लामिक एटमॉस्फेयर में मिले, और उनका मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना? आप देखें हमारे मुल्क में छोटे से लेके बड़े तक, बड़ी से बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आप देखेंगे, वहां से भी निकला हुआ शख्स होगा, वो भी करप्टेड हो जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स करप्टेड हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनको जो मोरल एजुकेशन मिलना चाहिए था वो मोरल एजुकेशन उनको नहीं मिला। तो हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि इंसान कुछ भी बन जाए, लेकिन कम से कम इंसान तो बने, है ना? और मुसलमान है तो उसको इंसान तो बनना ही है, उससे आगे बढ़कर मुसलमान बनने की कोशिश करना है, ताकि सारे इंसानों के लिए नफा बख्श हो सके। तो हम एजुकेशन की हमारी फिलोसफी भी यही है ना, कि इंसान मशीन ना बने, बल्कि इंसान बन के इंसानों की खिदमत कर सके, उसके अंदर दर्द दिल पैदा हो, इंसानों की खिदमत कर सके, लोगों के लिए नफा बख्श बन सके, ऐसा इंसान तैयार करना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है। तो उसी मिशन के साथ हमने ये प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। उसके बाद सर बहुत सारी फाउंडेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। आज से इस्लामी रिलीफ कमेटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस्लामी रिलीफ कमेटी भी जो है असल में जो मैंने कहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, मैन मेड कैलेमिटीज़ होती हैं, तो उसमें खिदमत के बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में कुछ काम करने की ज़रूरत होती है, तो वो काम उसके ज़रिए से किया जाता है। उसके तहत भी कुछ स्कूल चल रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए जाते हैं खिदमत के और रिलीफ के, तो सारे काम किए जाते हैं। जैसे 2001 में अर्थक्वेक हुआ था, 2002 में गुजरात में फसाद हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे बड़ा काम पूरे गुजरात में इस्लामी रिलीफ कमेटी ने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं उसी ट्रस्ट के साथ पिछले 5-6 साल पहले मैं वाबस्ता हो गया हूँ, है ना? फिर शाहीन हेल्थ एंड हाइजीन सोसाइटी है जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रही है, मैं उसके साथ भी वाबस्ता हूँ। तो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को समझना और अवेयरनेस और एजुकेशन का काम करना, और जहाँ ज़रूरतें हैं वहाँ कैंप्स करना, मेडिकल गाइडेंस सेंटर भी उसके अंडर में हम चला रहे हैं, कई जगह पर हम क्लिनिक्स चला रहे हैं, तो ये सारे काम उसके ज़रिए से अंजाम दिए जा रहे हैं। उससे जैसे हमने कहा कि एकेडमिक फील्ड में हमने बड़ी खिदमत की है, तो गुजरात में जमात इस्लामी की मदद से एक ट्रस्ट बनाया है इस्लामी साहित्य प्रकाशन के नाम से। उसके तहत गुजराती में किताबें पब्लिश की जाती हैं, कुरान मजीद की तफसीर का ट्रांसलेशन किया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की का ट्रांसलेशन किया गया है, और मुख्तलिफ विषयों पर मुख्तलिफ टॉपिक पर जमात ने किताबें तैयार की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं कुछ ना कुछ खिदमत अंजाम देता रहता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर अपना वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।